بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي الرقاب عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلی قال قلت فأی الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلہ قلت فإن لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لأخرق قلت فإن لم افعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا غلام اچھا ہے آزاد کرنے کے لیے؟ فرمایا وہ جو زیادہ قیمتی اور مالک کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ فرمایا کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو یا نا تجربے کار نا واقف شخص کا کام کر دو۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو؟ فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوگا جو تم اپنے لیے کرو گے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6۔ پہلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اس کے بعد تفصیل سے ذکر کیا کہ نماز کے علاوہ بھی اور کیا کیا کام نیکی۔ اس میں ایک نیکی کا ذکر کیا وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کا آزاد کرنا، غلاموں کا، باندیوں کا آزاد کرنا۔ اسلامی احکام میں اگر ایسے دو ملکوں، دو قوموں کے درمیان، دو علاقے کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے جن کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو قیدیوں سے متعلق، تو اس جنگ میں جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں وہ باندی غلام بنتے۔ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے، اس نے باندی اور غلاموں کے تعلق سے تفصیلی احکامات ذکر کیے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتے، اور غلاموں کا آزاد کرنا اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے باقاعدہ انہیں مسلمانوں نے آزاد کیا اور آزاد کروایا۔ آج دنیا میں غلام اور باندی ملتے نہیں ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن احکامات باقی۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلام آزاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ اور آپ دیکھو گے کچھ گناہ اور کوتاہیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کے گناہ اور وبال سے بچنے کے لیے کفارے کے طور پر غلام اور باندی کا آزاد کرنا بھی ہے۔ تو اسلام نے غلام اور باندی کو آزاد کرنا اور کروانا اسے نیکی کا عمل قرار دیا۔ حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای العمل افضل۔ صحابہ کرام کا مزاج تھا، اسلام اس زمانے میں اس علاقے میں لوگوں کے لیے نیا مذہب تھا، یعنی زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد 5-6 صدیاں گزر گئی، 500-600 سال گزر گئے،
اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کے متعلق دنیا ناواقف ہو گئی تھی، اور خاص طور پر جزیرۃ العرب، تو یہاں کے لوگوں کو اسلام کا، اللہ کے احکامات کا پتہ ہی نہیں تھا، اور زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا۔ لوگ اتنے ناواقف اور اتنے جاہل تھے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور صحابہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ظاہر بات ہے ان کے لیے اسلام ایک نیا دین تھا، نیا مذہب تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل یا کون سی نیکی افضل ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور عادت شریفہ یہ تھی کہ پوچھنے والے کی منشا کیا ہے اور پوچھنے والے کی حالت کیا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ جواب دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ایسا تھا جو کھانا کھلانے میں، مہمان نوازی میں کمزور تھا، اور وہ پوچھے کہ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کسی کے متعلق اگر حضور کو پتا تھا کہ یہ سلام کرنے میں کوتا ہے، کم لوگوں کو سلام کرتا ہے، اس نے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے، تو حضور نے فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم سب کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا پہچانتے نہ ہو۔ آج بھی لوگوں کا مزاج ہے، سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں، اور جس مسلمان سے تعلق نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے پھر بھی سلام نہیں کرتے۔ سلام کو عام کرو، حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم، آپس میں سلام کو عام کرو، باہم محبت پیدا ہوگی۔ تو اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے، فرمایا سلام کی کثرت۔ تو الگ الگ لوگوں کو حضور نے الگ الگ جواب برحمت فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے سوال کیا تو حضور نے عمومی جواب دیا، عمومی جواب جو سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے۔ پوچھا ای العمل افضل، فرمایا ایمان باللہ، سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ظاہر بات ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر ساری نیکیاں ایمان کے بعد ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، اور بھلائی کا کام کر رہا ہے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ اس کے بھلے کام کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے سب سے بہترین عمل ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی صیانت، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ جہاد کی دو قسمیں، ایک جہاد ہے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت کا انکار کرتے، نبی کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں کہ حق بات کو جاننے کے باوجود نہیں مانتے، سچائی اور حقیقت کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ کافر کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کفر کے معنی انکار کرنا، کافر کے معنی جان بوجھ کر کے انکار کرنے والا۔
جان بوجھ کر کے انکار کرنے والا، کافر کے لیے دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر تھے، ہر کافر کو سزا دی جاتی ہو ایسا نہیں تھا۔ اعلان تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور اعلاء کلمت اللہ اور اس کی حفاظت و صیانت کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوئی، سارے کافروں کے ساتھ حضور نے جنگ نہیں کی۔ اس لیے فی نفس ہی کافر ہونے پر دنیا میں سزا نہیں ہے، آخرت میں سزا ہے۔ حضور کے زمانے میں مکہ کا ہو مدینہ کا ہو بہت سارے لوگ کافر تھے جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، حضور نے ان سے جنگ نہیں کی۔ تو جہاد ایک ہوتا ہے کافروں کے ساتھ جہاد، اور ایک جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ جہاد بالکفار کی فضیلت مسلم ہے، جہاد کے جتنے فضائل ہیں ان فضائل میں ایک نمبر کا جہاد جہاد بالکفار ہے، دو نمبر پر جہاد بالنفس ہے، اپنے آپ سے جہاد، گناہوں سے بچنا، اللہ اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، سنتوں کی خلاف ورزی سے بچنا، یہ جہاد بالنفس ہے، یہ دو نمبر پر ہے۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سے غلاموں کو آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا کہ وہ غلام جو قیمتی ہو، اور وہ غلام جو اپنے آقا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہو، ایسے غلام کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں آزاد کر دینا یہ بڑا افضل عمل ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی میری حیثیت نہ ہو اور میرے پاس اتنا مال نہ ہو کہ میں اچھا قیمتی غلام خرید کر کے آزاد کر سکوں، تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا تعین صانعا، کام کرنے والوں کی مدد کرو، کام کرنے والوں کی مدد کرو، او تصنع لاخرق، یا نا تجربے کار نا واقف شخص کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ اگر تم غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتے تو کام کرنے والوں کی مدد کرو۔ ایک آدمی حمالی کر رہا ہے، سامان زمین پر ہے، اسے اٹھانا چاہتا ہے، وزندار ہے، آپ اٹھا دیجئے ہاتھ لگا کر کے، کام کرنے والوں کی مدد کرو۔ اور جو نہیں جانتا، نا تجربے کار ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کو تجربہ ہے، آپ رہنمائی کرو، تھوڑا اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ نا واقف ہے، کام کیسے ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے، آپ اس کی مدد کرو۔ جیسے ابھی SIR کا فارم بھرنا ہے، سب کو معلومات نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ اگر آپ کو جانکاری ہے، آپ واقف ہیں، آپ کو تجربہ ہے، آپ لوگوں کی مدد کرو۔ او تصنع لاخرق، کام کرنے والوں کی مدد کرو، یا نا تجربے کار نا واقف لوگوں کا کام ہو، آپ جانتے ہو، آپ کا تجربہ ہو، آپ ان کی مدد کرو۔ میں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو، کہ اگر میں خود ہی کام کرنا نہیں جانتا، یا مجھے وہ کام جو مجھے دکھ رہا ہے کوئی شخص کر رہا ہے مجھے بھی پتا نہیں ہے، تو میں تو نہیں اس کی مدد کر سکتا۔ تو حضور نے آخری بات یہ فرمائی کہ تدع الناس من الشر، لوگوں کو تکلیف مت دو، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا چھوڑ دیا تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اللہ اس پر صدقے کا ثواب دے گا۔
بعض لوگ تعظیم یا عقیدت کی نیت سے قبروں پر یا مزارات پر سجدہ کرتے، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ صحابہ کرام کے عہد میں ان کا کوئی ایسا عمل ملتا ہے؟ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اجازت دیتا، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کس کا مقام و مرتبہ ہوگا، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ مجھے سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس اندیشے کے پیش نظر حضور نے لوگوں صحابہ کرام کو منع کیا کہ تم میری قبر پر آنا تو سجدہ مت کرنا، منع کیا، اور اللہ سے دعا کی کہ زندگی میں تو میں نے لوگوں کو منع کر دیا، لیکن دنیا سے میرے جانے کے بعد میری قبر پر کوئی سجدہ کرے ایسے حالات مت بننے دینا۔ ظاہر بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کو صحابہ نے سجدہ کرنا چاہا، حضور نے منع کر دیا، تو کسی اور کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ میں مالیگاؤں سے دھولیا جاتا ہوں اور وہاں پہنچتے پہنچتے جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کس مسجد میں کب جمعہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اکیلا ہوں تو کیا جمعہ کی نیت سے نماز پڑھوں یا ظہر کی نماز ادا کروں؟ پہلی بات تو یہ کہ جمعہ کے دن اگر سفر ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد سفر کرنا چاہیے، جمعہ سے پہلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ جمعہ سے پہلے سفر کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سفر کریں کہ آپ کا جمعہ نہ چھوٹے، یا تو راستے میں آپ کو جمعہ کی نماز مل جائے، یا جس مقام کا آپ سفر کر رہے ہیں وہاں جمعہ کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں اور پھر وہاں باجماعت جمعہ کی نماز پڑھیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ اور جماعت شرط ہے، اور جماعت میں بھی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مصلی ہونا چاہیے تو جمعہ پڑھا جائے گا، اور اگر امام کے علاوہ 2 مصلی ہیں یا 1 مصلی ہے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں امامت کی اور دوسری رکعت میں قاعدہ اولا بھول کر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہو چکا تو فوراً یاد آیا کہ قاعدہ کرنا تھا، اس لیے میں دوبارہ بیٹھ گیا، اتحیات پڑھا، پھر تیسری رکعت مکمل کی، لیکن آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا۔ ایسی صورت میں میری نماز اور مقتدیوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ یہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ 3 رکعت 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا واجب ہے، اور مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ قاعدہ اولا بھول کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا واجب چھوٹا تھا اور آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے،
تو قاعدہ اولا واجب ہے اور تیسری رکعت فرض ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ فرض کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے، تو فرض چھوڑ کر واجب کی طرف نہیں آئیں گے. یاد آنے کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. جب قاعدہ اولا بھول کر چھوٹ گیا تو آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت پڑھے، آگے بڑھے، واپس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر واپس ہو گئے اور تحیات پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، آپ کی نماز اور مقتدیوں کی نماز لوٹانا واجب ہے. آپ خود بھی نماز لوٹا لیجئے اور مقتدیوں کو بھی آپ بتا دیجئے کہ بھائی تم کو نماز لوٹانا ہے. کیا نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیات پڑھنا ضروری ہے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر سکتے ہیں؟ نماز کوئی بھی ہو، فرض ہو یا واجب ہو، سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز میں پہلی اور دوسری رکعت کے بعد یا تو آپ کو سورت پڑھنا ہے یا چند آیتیں پڑھنا ہے، واجب ہے. بغیر صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا نہیں کر سکتے. فرض کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا یا چند آیتوں کا پڑھنا واجب ہے. وتر واجب ہو یا نفل نماز ہو، سنت نمازیں ہوں، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا یا چند آیتوں کا پڑھنا واجب ہے. نماز اگر نفل بھی ہے تو صرف سورہ فاتحہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول کر کے سورت یا چند آیتیں پڑھنا یہ عمل چھوٹ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب نماز ہوگی، ورنہ نہیں. کیا نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی سورت یا آیات کو قرآن میں دیکھ کر یا موبائل میں دیکھ کر پڑھنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا، یا موبائل میں چاہے قرآن میں دیکھو چاہے موبائل میں دیکھو، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. دوسرے اماموں کے یہاں اس کی گنجائش ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک میں جہاں فقہ حنفی نہیں ہے وہاں لوگ تراویح میں جب تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن شریف یا موبائل دیکھ کر کے پڑھتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ درست نہیں. میری بیوی نے نوٹری بنا کر طلاق لی پنچوں کی موجودگی میں، پھر 4 مہینے کے بعد کورٹ پہنچ کر کہتی ہے کہ مجھے مراٹھی پڑھنا نہیں آتا اور یہ طلاق دھوکے سے ہوئی ہے. تو ایسے میں طلاق کی کیا حیثیت ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور کورٹ جانا کیسا ہے؟ طلاق ہو گئی. شوہر خود سے طلاق دے یا بیوی نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، شوہر نے طلاق دے دی، طلاق واقع ہو گئی. اب ایک مرتبہ طلاق ہونے کے بعد جھوٹ بولنے سے، جیسا یہ عورت بول رہی ہے کہ مجھے مراٹھی پڑھنا نہیں آتا، کیا لکھا تھا مجھ کو معلوم نہیں، مجھ سے دستخط لے لیے یا شوہر، تو یہ بیوی کی بات کا اعتبار نہیں. طلاق دینا شوہر کا اختیار ہے. شوہر نے اگر بیوی کے مطالبے پر طلاق دی ہو یا بغیر طلاق مانگے شوہر نے از خود طلاق دی ہو، طلاق واقع ہو گئی. کورٹ جا کر کے جھوٹ بول کر کے طلاق ختم نہیں ہوگی، دونوں میاں بیوی نہیں بنیں گے. اگر شوہر نے 3 طلاق نہیں دی ہے تو بغیر حلال شرعی کے، اور اگر طلاق بائن دی ہے تو نکاح کر کے
یا اگر طلاق رجعی دی ہے تو رجوع کر کے یہ آپس میں نکاح کر سکتے، نکاح کر لیں گے تو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا. لیکن جو طلاق عورت نے مانگا ہے اور شوہر نے دے دیا، طلاق واقع ہو گئی، کورٹ نہیں جانا چاہیے. اپنے مسائل اللہ اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. کیا ماں اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے بیٹی کے یہاں بورنگ کروا سکتی ہے؟ نہیں. بورنگ کروانے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا شرط ہے، اور زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دی جائے گی. بیٹی اپنی اولاد ہے، اپنے فروع میں سے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، اس لیے زکوٰۃ کے پیسے سے بورنگ نہیں کروائی جائے گی. اگر آپ کو جو ہے بورنگ کروانا ہے تو اپنے اصول و فروع کے علاوہ دوسرے رشتہ دار یا غریب لوگوں کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر مالک بنا دو. وہ اگر اس پیسے سے بورنگ کروانا چاہیں تو کروا سکتے، لیکن ہم بورنگ کروا کر کے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو بولے کہ یہ بورنگ میں نے کروا دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سنت غیر موقدہ، عصر سے پہلے کی 4 رکعت اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، ایسا سنا ہے. ان 4 رکعتوں میں جو کہ سنت غیر موقدہ ہے، دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں تو ثنا پڑھیں گے. پھر اخیر قاعدے میں بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں گے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں. آدمی 2 رکعت کی نیت کرے تو پہلی رکعت میں وہ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا. اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں وہ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھے گا، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھے گا. اور اسی طرح اگر 3 یا 4 رکعت کی نیت کر کے نفل نماز یا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو تیسری رکعت میں وہ ثنا نہیں پڑھے گا. اسی طرح جو قاعدہ کر رہا ہے یہ قاعدہ اولا ہے، اس میں صرف التحیات پڑھیں گے. قاعدہ اولا میں 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے اس میں التحیات پڑھ کر فوراً کھڑے ہونا واجب ہے. اگر آپ نے تاخیر کی اور اتنی تاخیر کی کہ اس میں آپ نے التحیات کے بعد اتنا وقت لیا جتنے وقت میں آپ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی کہہ سکتے تھے، اور جان بوجھ کر کے آپ بیٹھے رہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر درود شریف آپ نے پڑھا اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، یعنی محمد کا لفظ درود شریف میں پڑھ لیا، تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اگر کسی گھر میں میت ہوئی تو بھاتی کھانا کن لوگوں کے لیے درست ہے؟ بھاتی کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کا کھانا جس چولہے پر پکتا تھا اس چولہے پر جتنے لوگوں کا کھانا پکتا ہے اتنے ہی لوگ بھاتی کھائیں گے، باقی لوگوں کو بھاتی نہیں کھانا چاہیے. اب ظاہر بات ہے میت ہوئی تو گھر میں جو چولہا ہے، گھر کے چولہے پہ گھر والوں کا کھانا بنتا ہے تو گھر والے کھانا کھائیں گے، ایسا فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے. لیکن کچھ رشتہ دار جیسے بیٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اپنے گھر رہتی ہے، ماں باپ کا انتقال ہوا، وہ میت میں آئی ہے، وہ کھا سکتی. ایسے رشتہ دار جن کا ایسا تعلق ہو کہ وہ واقعی صدمے میں، واقعی ان کو دکھ ہے،
اگر ہم نے ان کو نہیں کھلایا تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے. ایسے لوگوں کو بھاتی کھلائی جاتی ہے. اب ہمارے یہاں تو 2 پائلی 4 پائلی بھاتی پکتی ہے. یہ درست نہیں. اسلام میں خون حرام ہے, خون پینا حرام ہے, لیکن جب کبھی ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو ہم فوراً منہ میں دبا لیتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں. جیسے ہاتھ کٹا, خون نکلنے لگا, بعض لوگ منہ میں لے لیتے ہیں, تو ظاہر بات ہے اپنا خون اپنے منہ میں لے رہے. خون حرام ہے, منہ میں لینا جائز نہیں. کسی کے اوپر کسی نے بندش کر دی ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی شادی نہیں ہو رہی ہے, تو بندش کا علاج بتائیے. پچھلے ہفتہ کسی نے سوال کیا تھا, پہلے اس کا جواب دے لوں, یاد آ گیا مجھے, کہ اگر کسی کے اوپر سحر کیا گیا, جادو کیا گیا, اور پھر اسی تکلیف کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا وہ شخص شہادت کا ثواب پائے گا؟ اس کو شہید کہا جائے گا؟ تو میں نے کہا تھا میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر واقعی کسی کے اوپر جادو کیا گیا اور جادو کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پریشانی تھی اور اسی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کو آخرت میں شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب یہ جو سوال کسی نے کیا ہے کہ بندش کر دی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, ایسا عموماً ہوتا نہیں. لیکن اگر تم کو شک ہے یا کسی واقعی عامل نے بتایا کہ ہاں تم پر بندش ہے, تو علاج کروا لو, اور یہ جو واقعی عامل ہوگا وہ بتائے گا. عام طور پر عملیات کی لائن سے لوگ عامل نہیں ہوتے اور دعا تعویذ کرتے رہتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک علم ہے, اور اس علم کے جاننے والے اور اس میں تجربہ رکھنے والے صحیح معنوں میں علاج کرتے. باقی عام طور پر جو لوگ کرتے وہ عامل نہیں ہوتے, لیکن کرنے لگ جاتے. کچھ لوگوں نے اس کو دھندا بھی بنا لیا ہے. اس لیے اگر واقعی بندش ہے تو علاج کروائیے کسی عامل سے, اور اگر آپ کو شک شبہ ہے, عامل سے علاج نہیں کروانا چاہتے, تو آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. صبح اور شام 1 مرتبہ آیت الکرسی, 3 مرتبہ قل هو اللہ, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے. اگر سحر جادو کا اثر ہوگا تو ختم ہو جائے گا. سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول جادو کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے ہوا. یہ بہت مجرب صورت ہے. نبی بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نامی یہودی نے جادو کیا تھا. آپ کی داڑھی کے بال اور آپ کے کنگھی کے کچھ دانے جو ہوتے ہیں اس پر, اور جادو کر کے کھجور کے خوشے کے اوپر جو پرت ہوتی ہے, پردہ ہوتا ہے, اس میں لپیٹ کر کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا تھا, جس کی وجہ سے حضور کو تکلیف رہتی تھی. حضور نے دعا کی, اللہ نے حضور کو خواب دکھایا, 2 فرشتے آئے اور ایک سرہانے کھڑا ہو گیا ایک پیر کی طرف. جو سرہانے کھڑا تھا اس نے اس فرشتے سے جو پیر کی طرف کھڑا تھا پوچھا کہ تم کو معلوم ہے اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. پھر پوچھا تم کو معلوم ہے کس نے جادو کیا ہے؟ تو پیر کی طرف جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ لبید ابن عاصم نامی یہودی نے جادو کیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ تم کو یہ معلوم ہے کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ بولے نہیں. تو فرمایا کہ اس شخص کے داڑھی کے بال اور کنگھی کے دندانوں پر.
پھر پوچھا تم کو معلوم ہے کہ یہ چیز کہاں دبائی گئی ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ نہیں. تو اسی پوچھنے والے فرشتے نے کہا کہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے. حضور کی جب آنکھ کھلی تو حضور نے صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا اور آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے. اور وہاں جانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو کنویں میں اتروایا تو اندر سے واقعی وہ چیز ملی جو خواب میں بتائی گئی تھی. آپ نے اسے نکلوایا اور اس کو جب کھولا گیا تو اس میں آپ کی داڑھی کے بال تھے جس پر 11 گرہ لگائی گئی تھی. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا اور آپ نے جب یہ سورت پڑھنا شروع کی تو ہر آیت کے پڑھنے پر ایک گرہ کھل گئی. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس میں دیکھو گے 11 آیتیں ہیں دونوں سورتوں میں ملا کر کے. تو یہ دونوں سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کو ختم کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے بہت مؤثر عمل ہے. یہ کرنا چاہیے. آپ کرو، اپنے اوپر دم کرو. انشاءاللہ اگر بندش ہوگی اور اس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. جمعہ کے بیان میں یا خطبے میں لوگ سو جاتے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کتنا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آدمی اگر مانڈی ڈال کر بیٹھا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے، اور ایسی حالت میں اگر آپ سوئے اور سونے میں جھونکا آیا اور اتنا جھونکا آیا کہ آپ کی بیٹھک یعنی سرین کا حصہ ایسے اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یا اگر آپ ٹیک لے کر کے سو رہے ہیں اور اتنی نیند آ گئی کہ وہ ٹیک اگر نکال لیا جائے تو آپ گر جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. علماء نے منع کیا ہے کہ جب آدمی باوضو ہو تو سونے کی نیت نہ باندھے. سونے کی نیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے پیر کھڑے کرنا اور ہاتھ ایسے باندھنا. جب آدمی ایسے بیٹھتا ہے تو نیند آتی ہے. ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. یا تو آدمی 2 زانو بیٹھے، 1 زانو بیٹھے یا 4 زانو بیٹھے. اور اگر 4 زانو بیٹھا ہے اور نیند آئی اور اتنی نیند آئی کہ اب وہ ایسے اور سرین زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. یا ٹیک لگا کر کے سو رہا ہے ایسا کہ اگر وہ ہٹایا جائے، جیسے کالم کا ٹیک لیا ہے، اب اگر وہ کالم ہٹ جائے تو یہ آدمی گر جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس کو ایسی نیند آنے کے بعد نماز پڑھنی ہے تو جا کر کے وضو کر کے آ کے نماز پڑھے. بعض لوگ اس میں کوتاہی کرتے، سوتے رہتے، نماز شروع ہوتی ہے وضو کرنے نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بجاج فائنانس، بجاج کارڈ سے کسی چیز کا لینا کیسا ہے؟ جیسا کہ لوگ اکثر فریج، واشنگ مشین، موبائل وغیرہ لیتے ہیں، درست نہیں ہے. یہ سودی قرض ہے اور باقاعدہ اس میں ہے، طے ہے کہ آپ اگر لے رہے ہیں 1 لاکھ روپے کا سامان لیا، 1 لاکھ روپیہ بجاج کمپنی والے آپ کو قرض کے طور پہ دیں گے. یعنی آپ نے سامان خریدا، پیمنٹ وہ دیں گے اور آپ کو اتنے ہفتے میں پورا پیسہ واپس کرنا ہے قسطوں میں. ہر ہفتہ آپ کو 5,000 روپیہ بھرنا ہے اور 20 ہفتے میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہے. اور اگر آپ نے 20 ہفتے میں پیسہ پورا نہیں بھرا تو اس کے اوپر پھر بیاج لگنا شروع ہو جائے گا.
یہ طے ہوتا ہے تو یہ سودی قرض ہے، جائز نہیں۔ عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بازوؤں پر لگاتے ہیں، کچھ لوگ بغل میں لگاتے ہیں، کچھ لوگ کان کے پیچھے لگاتے ہیں۔ صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ عطر لگانے کا مسنون طریقہ کہیں قرآن و حدیث میں ملتا نہیں۔ اس لیے عطر لگانے کا کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے۔ عطر لگانا سنت ہے، اور حضور کو اس دنیا میں 3 چیزیں پسند تھی، اس میں ایک التعطر، خوشبو کا استعمال حضور کو بہت پسند تھا۔ تو آپ کیسے بھی خوشبو لگاؤ، سنت ادا ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیل لگانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تیل ہتھیلی پہ لینے کا، پھر اس کو بھاؤ پہ لگانے کا، پلک پہ لگانے کا، داڑھی پہ لگانے کا، پھر سر پہ لگانے کا۔ یہ بھی طریقہ کہیں حدیث میں ملتا نہیں، یہ لوگوں کا اپنا طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس میں بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا تھا، فلاں شیخ صاحب کو دیکھا تھا، فلاں مرشد کو دیکھا تھا کہ وہ ایسے عطر لگا رہے تھے اور ایسے تیل لگا رہے تھے۔ یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عطر لگانے کا یا تیل لگانے کا کوئی مسنون طریقہ منقول نہیں۔ زوال کے وقت تو کچھ لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ زوال کا مکروہ وقت دیکھے بغیر نیت باندھ لیتے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ تو ایسے لوگوں کو نماز سے روکنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، بتانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع کے وقت، عین زوال کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان اس موقع پر سامنے ہوتا ہے، نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سورج نکلنے کے مقام پر اور سورج کے ڈوبنے کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ اس لیے اگر کسی کو وقت کا، زوال کا پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہے تو آپ اسے روکیے، منع کیجیے۔ زید نے شادی کی، والدین اس کی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، جس کی وجہ سے زید ماں باپ سے الگ ہو گیا، اور والدین نے کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی زید اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا اور تعلقات کو باقی رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی زیادتی کی وجہ سے زید نے ماں باپ سے دوری اختیار کر لی، الگ رہنے لگا۔ تو اب زید گنہگار ہوگا، اور اسی حالت میں اگر والدین کا انتقال ہو گیا تو کیا زید سے آخرت میں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی؟ الگ ہونا گناہ نہیں ہے، شادی کے بعد والدین سے الگ رہنا گناہ نہیں ہے۔ گناہ والدین کے ساتھ حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی ہے، یہ ہمارا کلچر ہو گیا، ہماری تہذیب ہو گئی، ورنہ دوسرے ملکوں میں جہاں مسلمان اچھی حالت میں ہے، وہاں جب اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کے رہنے کا یہ الگ انتظام کرتے، اور نکاح کے بعد دلہن کو وہاں پہنچا دیتے کہ اب تم اپنا گھر بساؤ، کماؤ، کھاؤ، اور ہمارا بھی خیال رکھو۔ بس اب اگر آپ کو پتا ہے کہ اب ساس اور سسر یا نند گھر کی بہو پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو ان کے ظلم سے بچایا جائے۔ اگر ساتھ میں رہتے ہوئے ظلم ختم ہو سکتا ہے، انصاف ہو سکتا ہے تو ساتھ میں رہو۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ الگ ہو سکتے ہو۔ الگ ہونا، الگ رہنا گناہ نہیں ہے۔
گناہ یہ ہے کہ تم چھوٹے تھے تو ماں باپ جو ہے تمہارے لیے کماتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، تمہاری تعلیم و تربیت پرورش کرتے تھے۔ اب اگر تم الگ ہو گئے، اب کمانے لگ گئے، ماں باپ کو اگر تمہاری ضرورت ہے تو کھانے پینے میں، کپڑے میں، علاج و معالجے میں آپ ان کی مدد کرو، ضرورت پوری کرو، یہ تم پر ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہو تو گنہگار ہو۔ اور اگر الگ رہ کر کے آپ ماں باپ کا خرچہ، علاج و معالجہ، کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہو تو آپ گنہگار نہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مزدلفہ میں کنکری چن رہا ہوں، تعبیر کیا ہے؟ اگر آدمی خواب دیکھے کہ حج کر رہا ہے، خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہا ہے، یا خواب دیکھے کہ حج عمرے کا کوئی عمل کر رہا ہے، تو یا تو اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائیں گے، یا اس کا کوئی اچھا رکا بڑا کام ہو جائے گا جو رکا ہوا تھا۔ فرض نماز کی ایک رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی۔ امام نے پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورہ الم تری کیف کی تلاوت کی، سورہ فیل کی۔ اب جس کی ایک رکعت چھوٹی ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھے؟ سورہ والضحیٰ سے پہلے کی یا سورہ والضحیٰ اور فیل کے بعد کی؟ جب تک امام کے ساتھ ہیں تو امام کے تابع ہیں، امام کے پابند ہیں۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو اب مقتدی امام کے تابع نہیں ہے، آزاد ہو گیا، مستقل ہو گیا۔ اب جو پہلی رکعت وہ پڑھ رہا ہے اس میں مرضی سے جو سورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، سورہ والضحیٰ سے پہلے کی بھی پڑھ سکتا ہے اور سورہ والضحیٰ کے بعد کی بھی پڑھ سکتا ہے۔ میری بڑی بہن جس کی عمر 37 سال ہے، اس کے شوہر کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، 5 بچے بچیاں ہیں۔ بہن کے سسر کا 30 سال پہلے اور ساس کا 15 سال پہلے انتقال ہو گیا، لیکن ابھی تک میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ میراث کا مطالبہ کرنے پر وہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں اور بہن کو ابھی تک ان لوگوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ دوسرا نکاح کا پیغام آتا ہے تو نکاح نہیں ہونے دیتے۔ اس کے جیٹ اور دیور کا کہنا ہے کہ اگر تو دوسرا نکاح کرے گی تو ہم تجھے تیرے حصے کا، تیرے شوہر کا حصہ نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جیٹ اور دیور نکاح نہیں کرنے دے رہے، غلط کر رہے، نکاح کا پیغام آ رہا ہے، اچھا رشتہ ہو نکاح کر دینا چاہیے۔ بے نکاحی زندگی گزارنا اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھا عمل نہیں ہے، نکاح کر لینا چاہیے۔ اور اگر یہ عورت آپ کی بڑی بہن نکاح کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کو جیٹ اور دیور یہ دھمکی دے کر کے نکاح کرنے سے روک رہے ہیں کہ تم اگر نکاح کرو گے تو تمہارے شوہر کا جو حصہ ان کے باپ اور ان کی ماں کے حصے میں سے ملنے والا ہے وہ ہم نہیں دیں گے، تو یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ مدرسہ دعوت الحق واقع مسجد نذیریہ رونق آباد مالیگاؤں 20 سال سے دینی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس مدرسے کی 33 شاخوں میں 3600 سے زائد بچے بچیاں پڑھتی ہیں۔ 154 اساتذہ اور معلمات دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 187 کلاسیں ہیں۔ ماہانہ خرچہ 9 لاکھ روپے، سالانہ بجٹ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے۔
ہر مہینہ اساتذہ کی تنخواہ ادا کرنے میں 2 لاکھ روپیہ کم پڑ جاتے ہیں. مدرسے کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے. مدرسے پر فی الحال قرض ہے اور آمدنی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران آپ کی مسجد میں چندے کے لیے آئے ہیں، دروازے پر منتظر ہیں. ہر مصلی سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اپنے شہر کے اس ادارے کا تعاون کریں. ایک سوال ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.